بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کر دیں اوپر سیدھا کروں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الصلاۃ، قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید محمد وعلی آل محمد کما بارکت والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والعافیہ لا تخلف الميعاد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، پچھلے جڑے خطبات و سمجھو تمہید ہی سی، اصل بات تے شروع ہوئی سی بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی نظم جڑی واقعہ کربلا تے انہوں نے لکھی، وہ پچھلے سال بھی رہ گئی تے اصرار سی دوستاں دا وہ بیان ہونی چاہیے۔ اج اصل موضوع تے خطبے دا ہوا درمانہ حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا۔ اے عنوان ہے ادا کہ اسلام نے جڑی آزادی دیتی وہ کی راز ہے، کیڑی آزادی ہو، اور واقعہ کربلا جڑا ہے بھید کی ہے، راز کی ہے۔ اگر صرف معاملہ یہ ہوندا کہ نواسہ رسول قتل ہو گئے تو بڑے بڑے لوگ قتل ہویا، کوئی ایسی گل نہیں، مگر جس مشن لی، جس غرض نہیں امام نے جان دیتی نا، وہ ایڈا بلند ہے، اینا اچا ہے بھائی جے مسلمان اس راز نو نہ سمجھن تے انہاں نوں اسلام دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سر قرآن جڑا وہ ہی بھیت لگتا بھی قرآن اتریا کیوں ہے۔ اس تو ایک آدمی دی موت دا مسئلہ نہیں تے روندی ہے دنیا، اس انقلاب تے اس تبدیلی تے روندی ہے کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ دسیا سی وہ سارا اٹھ کے رکھتا گیا۔ تو یہ بیان انشاءاللہ آؤں، مگر اس تو پہلا ایک دوست کا بھی فون سی، ہن چٹ بھی آ گئی۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث کی صحت اور سند کے بارے میں بتا دیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے فرشتے نے یہ کہا تھا کہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور مٹی بھی دکھلائی تھی
باقی دو سوال بھی کوئی دوست نے کیتے مگر وہ غیر متعلقہ اجدا ہوتا کوئی فائدہ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی رضی کی قبر کہاں ہے؟ کیا ان کو دفن کیا گیا تھا؟ اصل واقعہ ارشاد فرمایا جزاکم اللہ نہیں. صرف پہلا ٹکڑا جڑا یہ کئی لوگوں نے سوال کیا اور کئی مسجدوں کے لوگ آتے جی میں مولوی صاحب کہتا رہتا کوئی حضور نے نہیں ہے کیا نہ کوئی پیش گوئی کی. اس تو یہ واقعی ضروری سی اور اس دوست کا احسان ہے میں نے توجہ دلائی تو میں اس پہلے ٹیلی فون پروں کتاباں رکھ لیاں سی کہ یہ ریکارڈ کرا دے کہ ایسی گل نہیں کہ انہوں میں نظر انداز کیا جائے. چھوٹی وڈی گل ہوندی تے ایسا فرشتہ جڑا کدی زمین تے نہیں آیا حضور نے اطلاع دینا ہوئے کوئی معمولی قصہ صحیح حدیث کا انکار کر دے اور اللہ دے رسول علیہ السلام بھی جڑا روئے وہ بھی ریکارڈ کرواں. یہ دونوں حدیثاں بہت اہم ہے اس موضوع تے اور انہاں دونوں کا لکھا جانا ضروری. پہلی حدیث پاک اے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ 821 نمبر اور 822. 822 نمبر تے ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم یدخل علی قبلہ. اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک بیوی ام سلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داخل ہوئی تے رسول اللہ نے روندیاں ویکھیا تے پوچھیا اللہ دے رسول کی گل تو فرمایا ہنے میرے کول اللہ دا فرشتہ اس گھر داخل ہویا جڑا اس تو پہلا کدی نہیں آیا. وقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول اور فرمایا یا رسول اللہ جس بچے نہ تسی پیار کر رہے جے قتل ہو جاؤ انہوں تو امت ظالم نے قتل کر دینا. وین شئتا رأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا تے تہاڈی مرضی ہوئے تو میں اس زمین دی مٹی بھی تانوں دکھا داں. قال فاخذ تربۃ حمراء سرخ رنگ دی مٹی بھی مٹھ بھر کے مینوں وکھائی کیا وہ زمین ہے جتے تواڈے سرزند نے قتل ہونا. قلت بہذا اسناد صحیح علی شرط شیخین بخاری مسلم دی شرطاں دے بالکل پوری. وقال الحسمی 9ویں جلد 187 صفحہ مجموعہ ورواہ احمد ورجال و رجال صحیح. اگے پھر ہور بھی شواہد پیش کیتے بھی ایک ہی نہیں حضرت علی تو میں سلمہ تو ابو طفیل تو کئیاں تے روایت آئی وسناد حسن. حضرت ابو طفیل دی سند حسن ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑا ہوتے ہے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے سی جدوں کربلا دے میدان نینوا پہنچے کہ اس وے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا اصبر یا ابا عبداللہ حسین صبر صبر صبر. اساں آخیا یہ کی گل ہوئی؟ حضرت علی فرمایا ہاں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن میں اللہ دے رسول دی خدمت ایک دن گیا ہوا نا آہو تفیدہ تے میں ویکھیا بھی بالکل چشمے دی طرح حضور دی اکھاں بہندیاں سی تے پوچھیا اللہ دے رسول کی ہے؟ فرمایا بیٹا تو حسین اس طرح شہید ہونا. ہاں اخرج احمد ورجال صحیح سکات اے سمجھو 821 822 دے صفحے ہے گئے 484 اور 486. اگلی حدیث پاک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام روئے بالکل خواب ابن عباس رضی نے دیکھیا. اے مسند احمد چو پڑھ رہے ہیں اور مشکات شریف چوں بھی پڑھوں گا. 23ویں جلد الفتح الربانی مسند احمد 170 صفحہ. الفصل الثالث فی رویا ابن عباس رضی اللہ عنہما یوم قتل حسین رضی اللہ. ابن عباس رضی اللہ نے جڑا خواب اللہ دے رسول نے ویکھیا اس دن جدوں امام حسین علیہ السلام شہید ایڈا بیان اور اس جلد کے نمبر 378 ہے حدیث کا. ان ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار دوپہر دے وقت میں مکے اللہ دے رسول علیہ السلام نے خواب چ ویکھیا وہ قائم کھڑے سی اشز بالکل آپ دے بال بکھرے سی اکبر اور مٹی کٹا حضور تے پیا بید قارورہ فی دم ہاتھ شیشی سی جدے خون پریا. وقلت بی امی انتا و امی یا رسول اللہ ما ھذا میں حلیہ ویکھیا کہ اللہ دے رسول میرے تے تیرے ماں باپ قربان ہون بے ابی انتا امی ما ھذا اے حال کی ہویا؟ قال ھذا دم الحسین صحابی اے حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے. لم ازل التقط منذ اليوم صبح تو انہوں میں اکٹھا کر رہے ہیں. فاحسن ذلک اليوم تو ابن عباس فرماؤندے سی پھر وہ مہینہ تاریخ وقت جڑا انہوں نوٹ کر لیا. فوجد وہ قتل فی ذلک اليوم بات بالکل تسلی ہوئی بھی وہ دن سی روئی کڑی سی جدوں امام حسین رضی شہید ہوئے. اگے پھر حاشیہ جی لکھیا وقال ابن کثیر فی البدایہ تفرد به اسناد. امام ابن کثیر فرماؤندے حدیث صرف امام احمد نے لکھی ہے اور سند دی بالکل کبھی تے پکی ہے باقی شبہ دے کوئی. اے من تازہ جڑے اج کل علم بردار بنے ہوئے اور جنہاں نے پورے گروہ ناسبیت نو دشمنی اہل بیت نو پھیلاتا انہاں دا ہی پڑھدا بے خود لوگ اقراری مجرم ہیں مگر لوگاں تے نہیں منتے. اے مشکات شریف دا چوتھی جلد جڑی ہے دی
تنقیح رواج 3 پہلا ایک اہل حدیث عالم علامہ شرف الدین محدث دہلوی لکھ گئے تے آخری جلد مکمل کی حافظ صلاح الدین یوسف تے حافظ نعیم الحق نعیم نے. حافظ صلاح الدین ہن چڑھا چکے آ جدوں محرم آਉਂਦਾ بس امام حسین آیا تے یوں اے میں ہی پڑھ جس چوتھی جلد 246 صفحہ اور یہ ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت انہوں بھی لکھا انہوں نے بالکل یہ تو ٹھیک ہے گل یہ اندر شک شبہ کوئی نہیں، یہ راوی بالکل پکے اگے پھر سارا لکھ کے کہ رسولہ نے اطلاع دیتی سی تھا اخیر تے فرماؤں دے ففی حاضر الحدیث مثلا والذی بعد فی الخصائص قد یکون القدر المشترک بینما صحیح ہے کہ حدیث اور اس تو بعد دی حدیث بھی جڑی انہاں جڑا کامن چیز ہے نا وہ تو ہے صحیح وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر آوے مقتل حسین میں بعد اللہ دے رسول نے اپنے بعد امام حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہون نہیں مانتے بیان نہیں کرتے لکھ دیتا ہے مجمع نہیں ایویں ہو گیا بالکل جھوٹ بول رہے 246 247 صفحہ مشکات ما تنقیح الرواج کما اخبر و مقتل کثیر من اصحابہ جیسا کہ حضور نے اور بھی اپنے کے صحابہ کے بارے دسیا خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی اس امت کا سب تو بدبخت ترین آدمی ہونا جنہیں ایس سر نو تلوار مار کے ایس تیری داڑھی نو رنگنا تیرے سر سے تلوار مارنی ہے اور تیری داڑھی نو رنگ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جدوں انہاں لوگوں دی حرکتاں تو تنگ آ گئے پھر کئی باری ممبر تے روندے تانسو بہندے تاندے ماں یا ہوے سستا وہ کم بخت کیوں نہیں آਉਂدا اور اپنا کام کیوں نہیں کردا میں تے نہ مسلماناں تو تنگ آ چکا میرا تو جینا حرام کیتا تو عبد الرحمن نے آ کے اپنا کام کر دیتا پھر اشکا آ گیا تو اس تو لکھ دے کہ یہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے چیزاں دسیاں سی یہ کوئی شک نہیں. اللہ اکبر یہ بیان سی بھی یہ صحیح حدیثاں نوں چٹایا نہ کرن ہور کرن جو کہ کوئی نہیں جنہ صحیح واقعہ انہاں دے سنا دیا کرن اور جنہاں دی قسمت نہیں کہ جو کچھ حدیث دے اندر آਉਂدا تے صحیح سند نہ انہاں تے سنا دیا کریں امام حسین رضی اللہ عنہ انہاں حق ادا کر دیا کرن. باقی جنہاں دی نیت ہی ہے بے کوئی اسلام نوں نہیں دلچسپی ہے جناب حکومت کون کردا انہاں لوکاں دی اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں نہ علی نہ حسین انہاں نوں کی ہے وہ آندے بس تسبیحاں پھیرو تے نمازاں روزے کرو. انہاں دے مرشداں نے جو رستہ دستا سیاست لگ گیا تے حکومت لگ گیا وہ سبق انہاں دے دماغاں 'چ وڑ گیا وہ کامیاب ہو چکے. امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر کے انہاں دا جو مشن سی بے اس امت نوں بیوقوف بناؤ سیاسی گلاں نہ تہاڈا کی کرو مسجداں 'چ اللہ اللہ کرو حکومت کوئی کردا تانوں سکھ آ جان ہندو آ جان بالکل وہ گل ہی ذہنوں نکل گئی بے حکومت نوں الگ کر کے اسلام نام دی کوئی شاہ خدا نے نہیں اتاری. اے لوہے چلیق لکھو حضرت علی اس تو پیارے بے خاتم الخلفاء الراشدین امام احمد حنبل فرماؤں دے امام ابو حنیفہ آندا شافعی کہ علی دیاں جنگاں نہ ہوندیاں تے اسلام دا باب ہی نامکمل رہ گیا سی بھی مسلمان حکومت اگر صحیح چل رہی ہوئے تے باغی اٹھ کھڑے انہاں نے کی کرنا انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا انہاں دے مردیاں نہ کی کرنا انہاں دے مال نہ کی کرنا نہ قرآن نہ حدیث اینوں مکمل کیتا تے علی رضی اللہ عنہ کیتا. اس تو علی دیاں جنگاں مسلمانوں دی بدقسمتی اپنی جگہ کہ وہ وقت انہوں نے ضائع کیتا مگر دین دا سارا باب کتاب البغات دا پڑھو سوائے علی دے حکماں دے پلے ہی کسے عالم دے کوئی نہیں باقی امت دے باغی اٹھن کرن کی کرنا اور اگر حکومت بگڑ جائے تو مسلمانوں کی کرنا چاہیے سوائے حسین تو کسی دے پلے کوئی نہیں. اس تو دو ہی باپ بیٹا کہ حکومت صحیح ہوئے مسلمان باغی ہو جان وہ اس وقت نمونہ کی ہے کہ حکومت غلط ہو جائے امت نوں کی کرنا یہ لیے سنت اور اس وقت صرف امام حسین نے تد حضور روئے بھی تو فرشتے بھی دسنا ہے کوئی چھوٹی گل نہیں. تو علامہ اقبال اس سے لکھ دے نظم دا ترجمہ جڑا ریکارڈ کرائی فرماؤں دے چوں خلافت نظم پچھوں آدھی وہ امام حسین کی تعریف اگے شعر کئی گزر چکے. چوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام رہا. اس گل نوں پلے بننا تے سمجھنا ہے کہ جدوں حکومت نے قرآن نالوں اپنا تعلق توڑ لیا کلمہ رہا نمازاں پڑھتے رہے حج کرتے رہے کعبے کے خلاف چلاؤندے رہے مگر حکومت دے دائرے چ اسلام نوں باہر کر کہ جنی مرضی ہوگی اسی مناں گے ورنہ کوئی سان نہیں کہہ سکتا دین آندا حکومت آزاد ہوگی. کیوں خلافت رشتہ قرآن سے جدوں حکومت نے قرآن نے اپنا تعلق توڑ لیا حریت را زہر اندر کام رہا اور وہ آزادی جڑی اللہ دے رسول نے ادنا آدمی نے دیتی سی کہ بڑے تو بڑے دا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا بے کم کیوں ہو رہا اس آزادی دے گلے چ زہر دے قطرے ٹپکاتے تے بورن کوئی نہیں دینا.
ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜ਼ਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਇਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ اور آئین دی مٹی پلیت کرنے تے پردہ پایا بے حکومت غلط بنی ہے. دین نے جو کہ دتا سی بے امت دی مرضی تو بغیر کسی شخص دا حکومت دے تخت تے قدم رکھنا جرم عظیم اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. امت نہیں چاہتی کیوں بنے؟ اور یہ سارے تو پہلا یہ بانی حضرت معاویہ. یزید دی کوئی گل نہیں، وہ پھاڑیا اس درخت دا جدی نشو و نما حضرت معاویہ نے کی. ایڈا وڈا جرم کیتا کہ امت دے اندر جنیاں قیامت تک مصیبت سب وہی غور کرنا. اس شخص کی ذمہ داری ہے. ایسے وقت تلوار اٹھائی جدوں کہ صحابہ کرام تو چوٹی دے لوگ مہاجر انصار باقی سی، اور وہ زندہ سی جڑے ہور چھڈو صحابہ شورا کہ 6 بندے جڑے حضرت عمر کمیٹی بنا گیا سی حکومت دے لے، انہاں تے بھی اسے حضرت سعد بن ابی وقاص زندہ سی. انہوں بھی نظر انداز کہ تخت تے قبضہ تلوار دے زور. ایک ایسے وقت کہ قابلیت ہی کوئی نہیں. پچھلیاں صفحاں بھی تھان لب جاتا. یہ بھی بڑی غنیمت سی کہ مکہ فتح ہوئے تو تسی اسلام قبول کیتا تے حضور نے تمہیں اسے رہا کر دا تلیق کہ صرف جان چھٹی ہے نہ دی، نہ کوئی مہاجر نہ انصار نہ دین کوئی حصہ. بعد کر لیاں کرنا ایک کاتبے بئی سی فلانے شانہ ہی شانہ جھوٹ ہی نرا لم اسے فی فضل معاویہ حدیث القطو. حدیث عالم بڑے نیک اور متقی گزرے اور انہوں دی غیر جانبداری ہے. کلے کلے نے ریمارکس دیتے موضوعات دی کتابیں کہ معاویہ دی شان کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، سب جال سازی ہے کہ پلڑا برابر کر دے وہ بھی بڑی شان والا. اور چک رشتہ کڈیا ام حبیبہ دا پرا سی. ام حبیبہ دا کی لگتا؟ ام حبیبہ اسے رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے جدا باپ کافر سی دی ماں سی وہ تے مکے اسلام دے اور حبشہ نے ہجرت کی. وہ نیکیاں جنہاں دا کی حصہ؟ یہ آخر تک دشمن اسلام رہے اور اسلام جا کے وڑ گئے. حضرت عمر نے کی اعلان کیتا؟ پہلا جرم یہ ہے کہ خود کیوں حاکم بنیا؟ یزید نو کی آکھنا؟ آپ دا حاکم بننا اور تلوار دے زور نہ بننا اور صحابہ نو پیچھے سر کے یہ خود جرم عظیم. اسلام نو تو ادھر نہیں چھڑی پھر گئی. ایک حکومت مسلمانوں چنیا خلیفہ کر رہا، لوگوں نے اپنی آزاد مرضی نے وہی بیعت کی تھی، تلوار لے کے صوبے کا گورنر مقابلے کھڑا ہو گیا. میں نہیں منتا. امام حسن بصری کا قول پڑھا تاکہ اگے چلی. الکامل ابن الوسیل بالکل اے لکھنا یزید دی گل نہیں شروع کرنی. قال الحسن البصری اربع خصال فی معاویہ لا لم تکن الا واحد من الا لکان مبت. 4 کام میں حضرت معاویہ نے وہ کیتے کہ ایک بھی کیتا ہوندا وہی ہلاکت لی کافی. یہ 4 جرم نا ایک ہی بڑا ایڈے ایڈے جرائم اسلام جڑا پیراں تھلے رونتا. انتزاع ورا هذه الامه بالسيف، تلوار نہ حکومت تے قبضہ. واری آ سکتی سی ساری دنیا میں مردن دا نمبر نہیں چاہ سکتا. کدھر گئے سی؟ بدر والے اور عہد والے اور فتح مکہ صلح حدیبیہ والے. تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا. حتی حضر امرہ من غیر مشورہ. کوئی ایک دن بھی نہیں آکھیا بھی لوگوں مینوں چاہندے جے نہیں. سوال ہی نہیں پیدا. بغاوت کی، جنگ لڑی، ہارن لگے، قرآن کھڑا کرتا، قرآن سالس نے دھوکھا کر لیا، بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تینوں خلیفہ بنا لیا، خلافت مذاق بنا لیا. فرماندے ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا. وفیہم بقایا صحابہ و ذو الفضیلہ. حالانکہ اس میں بڑے بڑے چوٹی دے صحاب زندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آکھیا ایدے ہوندیاں ایدا نمبر کہڑے دن آنا سی؟ قیامت تک نہیں سی ہونا. اس دل غابہ فی معرفت صحابہ اور صفحہ ایدا جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی ہے. وروا عبد الرحمن بن عبد عمر انه قال هذا الامر في اهل بدر ما بقي من ما. حضرت عمر دے سامنے اسلام سی. یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودھری جی پہ اٹھ کے کھولا ہے؟ فرمایا بدر والیاں تو جب تک ایک شخص ہی زندہ کسی دا اس حکومت کوئی حصہ نہیں. مسلمانوں دی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی ہے، قرآن حدیث سے چلنی ہے. ثم فی اہل احد ما بقی من ما. پھر احد والیاں چ ہوگی، بدر والے مک جن احد والے جب تک انہاں چ کوئی رہے. ثم فی قضا و قضا. پھر ایسے ایسے ولیسا فی اہل طریق ولا لولد طریق ولا مسلم فتح شہ. جنہوں نے فتح مکہ تے معافی ملی وہ انہاں دی اولاداں اور فتح مکہ تے اسلام لیاون والاں دا بالکل حصہ کوئی. انہاں دا کدی بھی نہیں سوال پیدا ہوندا. اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے کے، نہ مشورہ نہ لوگوں نے پوچھا بننا کہ نہیں، بغاوت کر دیو، امیر المومنین تنگ کر کے ہارن لگو، قرآن کھڑے کر دیو، 22 سال سی دھوکھا کرو اور مبارک دے دے سال دا خلیفہ بن گئے خلیفہ بن. فرمایا کوئی کرنا نہیں ہے کرنا. امت جڑی ہے کھیل بنا لیا. جس تخت تے حضرت ابوبکر عمر جیسے بہندیاں ڈردے سی بے رسولہ دی گدی مذاق بنا کے رکھ لے. 387 اور 88 سے پڑھے.
اس ਤੋਂ پھر پہلا جرم، چلو دوجے بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسے انہوں کی بحث کا موقع نہیں، بس خلاف ہو من بعد سکرن یلبس الحریر وغیرہ بتنا بھی۔ دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے بعد ہی اس نالائق دے سپرد کیتا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمیا، نہ وہ صحابی نہ تابعین بے احسان کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، فرمایا سکیر شراب دے نشے توت یلبس الحریر ریشمی لباس پہننے ویضرب التنابیر تے موسیقی تمبورے وجرت گاؤں والیاں گاؤندیاں پھردیاں، انہوں اپنے بعد جانشین بناتا۔ اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ارگے پٹ رہا ہے بے جے ایڈی تیرے چ امت دی خیر خائی بھی اپنے بعد کا انتظام کرنا تے رسول اللہ کو یاد کر، ہاں چھڈ دے امت کے بے وقوف ہے، کوئی نیک بندہ چن لو گی نہیں، اچھا یہ نہیں کرنا حضرت ابوبکر کی طرح کر کہ انہیں حضرت عمر نو جڑا وہ کوئی رشتہ دار نہیں سی ایک نیک آدمی سے امت انہوں چن لیا، تو بھی چن لا، اینی امت پئی ہے، منظور نہیں۔ 6 بندیاں دی کمیٹی سی، تم بھی کوئی کمیٹی، ایک گل نہیں منی، چھوکرا جڑا اللہ دے رسول نے آخیا میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دا سی، جدوں نوجوان ہونے ہیں بخاری شریف دا باب کتاب اور وہ دی شرح اولہم یزید بن معاویہ، پہلا چھوکرا جڑا چھوٹی عمر بٹھاتا یزید بن معاویہ، اور انہیں آپ جڑے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی کے خلاف ایکشن لیا، گورنر سی، وہ 20 سال دا بھی نہیں سی، یعنی مسلمانوں دا پٹھا ہی بٹھاتا کہ چوٹی دے لوگ موجود ہے پیچھے چھڑ دیتے، اور یہو جے چھوکرے جو نالائق جڑے انہوں حکومت کے تخت تے بٹھاتا بربادی کر، فرمایا یہو جے شرابی نو بٹھاؤنا ودیاؤ زیاد وقت قال رسول اللہ الورد للفراش للہ الحج۔ تیسرا جرم کہ زنا دی گواہی لے کے کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیادی مانا زنا کیتا سی تو اس نطفے جو جمیا انہوں پرا بنا لیا، حالانکہ پوری امت اج لعنت بھیج دی ہے کہ وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل، چنگا بھلا وہ باپ ہے سی عبید، وہ بھی حرامی، وہ سکے برا نے جڑا ماں سکا سی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، بہت بڑا صحابی، بہت حدیث انہیں آخیا حرام ہے میرے تے زیاد ساری عمر تیرنا کلام کراں، تو میری ماں نوں زنا دی تہمت لوائی، ساری عمر انہیں منہ نہیں ابو سفیان دا ویکھیا، یہ اپنا لچ تلدا بہو جہ حرامی ٹکر جائے نا ظلم کرنا چھڑیاں پھیرنا، اور واقعی چھڑی پھیری جتھے جتھے حضرت علی دے حامی سو جاندا سی، حضرت علی دا گورنر رہا سی، ایک شہر ادھروں ہاتھ وڈیا ادھروں پیر وڈیا درختوں نال ٹنگ دیتے، حضرت علی دی جماعت دا کنڈا کر چھڈیا، امام حسین دے وقت کو رہا سی، کوفے اور بصرے دے اندر جو چوٹی دا حضرت علی دا حامی اڑا کے رکھ دیتے، گھر انہوں دے ٹاتے جائیداداں ضبط کر دیاں، زیاد نو خلاف شرع کہ آپ نے فرمایا حرام دا بھرا نہیں بن سکدا زنا دی گواہی لے کے، اور شاعراں نے نظماں لکھیاں بے معاویہ ایداں دا پتر ہی کوئی جمنا کہ کوئی آکھے تیرا باپ پاک سی تو ناراض ہونا، ایک گواہی دین نہ لوگ تو زانی سی تو خوش ہونا، ایداں دے بھی جم دے کہ زنا دیاں گواہیاں لینیاں پیو دیاں۔ یہ تیسرا جرم گنیا وَقَتْلُهُ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْرٍ وَيَا وَيْلَ اللَّهُ مِنْ حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ، اور چوتھا حجر بن عدی جیسے صحابی اور 6 وہ نال دے ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت عمر دے زمانے فتح کیتا، اس علاقے جا کے قبراں کھود کے آخیا بچنا تے حضرت علی دی لعنت کرو ورنہ سر اڑا دیں، کہنے گا 80 سال ہے محبت کی حضرت حجر نے کیا تے صرف قبر ویکھ کے میں علی دی لعنت کرنا، جا تو کرنا جو کر لا، میں وہ محبت نہیں چھڑنی، بے گناہ مارے گئے، اور نال انہیں اپنے خاندان دے لوگوں نے کہا میرا نہ کپڑا کوئی اتارے نہ میرا خون تو ادا ہی مینوں دفن کر دے تو پولیس رات تے میری ادا ہی ملاقات ہوگی، اتنے گاہ نبھنا۔ اے 4 امام حسن بصری فرماؤندے انہاں چ ایک بھی ہوندا برباد ہونے لئی کافی، کچا کے 4 جرم، تلوار دے زور نہ قبضہ، یہ اسلامی حکومت ہے، اسلام دے اندر کسی شخص نو حق نہیں کو کہے میں خلیفہ بن، اینا بھی کہہ دے بس اسے ڈسکوالیفائڈ ہو جائے کہ آپ لالچی ہے، تلوار دے زور اور انہوں نالائق نو بٹھاتا۔ تاد علامہ اقبال چھوٹی جی گل نہیں آندا کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، جدوں حکومت دے دائرے اسلام بے دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں، اسی مرضی ہے ساری جو مرضی کریے دخل نہیں دے سکتے، اور تسی اس بارے سے کوئی چون چرا نہیں کر سکتے، تمہیں بولن دا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر، حریت دا زہر اندر کامرا، جڑا بولیا پھر وہ نال نہیں آنا، خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ 12 در کر، جدوں یہ خطرناک موڑ آ گیا اس ویلے سر جلوائے خیر الامم بڑی تعریف کی تھی کہ امت دا جڑا سر جلوہ چوٹی دا نمایاں اور متھے دا تاج سی نا وہ پھر کھڑا ہے، خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحابہ قبلہ 12 در کر، جویں قبلے والوں بدل آؤندے نا، اسی جانے ادھروں پہاڑ والوں آئے تو بارش برسی، قبلے کی طرفوں بدل آئے تو بارش، اس طرح اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے گیا کہ امت تے سو گئی ہے۔ بالکل انہوں نے 20 سال کے اندر اینا کوڑا ورتیا تو اینا پیسہ ونڈیا، بولن جو کوئی نہیں چڑھے،
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ, ਸਭ ਹਦੀਸਾਂ ਤਰੇ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। حضرت عبداللہ بن عمر عبدالرحمان بن ابی بکر جیسا ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ کہ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ دین ایڈا ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਖਰੀਦ। ਉਸੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ دین ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, دین اگر تباہ ہو گیا تو میں بھی آرام نہ بہ جاں، پر میں خاص طرح سر جلوائے خیر الامم، اسے امت کا جڑا سردار سی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے نال پھر رحمت دی بارش لے کے آیا۔ بر زمین کربلا بازی دو رفت، کربلا دی زمین چاہ کے برسیا تو دنیا تو چلا گیا۔ لالا در ویرانہ کاری دو رفت، اور جنگل کے اندر انہیں لالا دے پھول جڑے سے اگاتے، خود دنیا تو چلا گیا۔ اینی بعد ہمت پیدا ہوئی کہ وہ جڑے سمجھے ہوں نہیں کوئی اٹھنا، کدھرے مختار اٹھ کھڑا آیا، کدھرے عبداللہ بن زبیر اٹھ کھڑا آیا، کدھرے کوئی تحریک اٹھ کھڑی، آگی آگی۔ اور یہ معاویہ دا خاندان جڑا انہوں ایڈی سزا ملی بھی دوجی پشتے انہوں دا قصہ ختم ہوا۔ بنی امیہ سی گن لے، بنو امیہ نہیں، وہ پھر مروان تو دی اولاد حکومت کی تھی، انہوں دا مسلمانوں نے نام مٹا دیا۔ اور اپنا ہی جڑا بیٹا سی یزید دا وہ بھی معاویہ نامی سی، 20 سال تو بھی چھوٹا۔ دیکھو اسلام نہ ٹھٹا، 20 سال دا پتر پھر تو باپ تو بعد بیٹا، چوٹی دے لوگ موجود ہے، کوئی پوچھتا تھا صحیح، وہ بہ گیا مگر شریف نکلیا۔ 40 دن بعد انہیں آخیا یار گل سنو، جے حکومت کوئی اچھی شے سی تو میرے خاندان نے مزے اڑا لے، تو جے ہے کوئی مصیبت میں رہا جنہوں چاہتے امت چوڑ نا۔ تو مروان آخیا کاش تیری ماں نہ جانتی، انہیں آخیا ٹھیک ہی سی، نہ ہی جانتی چنگا سی، میں یہ حکومتوں تو کی لینا، کوئی کھٹیا جے کی تسی ظلم کیتے، مدینہ اجاڑتا تو مکہ اجاڑتا، لعنت ہے 20 سال تو گھٹ ہونا، چھڈ گیا، بڑی نیکی کی بھی امت چن لو، چننا کنے چن جو کہ چھڈے ہی کوئی نہ۔ مروان بہ گئے، انہیں آخیا پرا ہو کاکا تو حیض دی ٹاکی ہے میں سنبھال لیں۔ بعد چودی نسل چل پئی، مگر انہیں اینا کیتا بھی مروان 6 مہینے بعد ہی مر گیا۔ بیٹا عبد الملک بیٹھا، انہیں پہلا حکم لکھا حجاج ابن یوسف نے بھئی گل سن، ابو سفیان دی اولاد نے، معاویہ اور نے حضرت ابو طالب دی اولاد نو ماریا، پھر مسلمان ہونا تو ہو گیا ناراض، تو انہوں دا ویکھ لا دوجی پشتے قصہ ختم ہو گیا، 2 سال ہی کڈے انہوں دی حکومت، کوئی نہیں رہا انہوں دے نال۔ تے تسی یہ کام نہیں کرنا، ہور جہدے نال مرضی ظلم زیادتی کرو، آ رہے ابو طالب نوں چھیڑے، انہوں نے چھیڑن کا نتیجہ بہت برا میں ویکھیا، کی کھٹ کے گیا ابو سفیان دی نسل، انہاں پھر نہیں چھیڑیا بالکل نہ۔ عبد الملک نے اور یہ حکمرانوں نے حضرت علی دی اولاد نوں ہاتھ نہیں پایا، انہوں نے کہا انہوں نے چھیڑیا تو ہور جو مرضی کرتے رہو۔ تو اقبال فرماؤندے لوگ تے وقتی ہی ویندے نا، وقت سر کٹیا گیا، بعد نہیں ویکھدے نتیجے کی نکلے، کیویں بیداری ہوئی اور کس طرح امت جاگی۔ کربلا دی زمین برسے اور ہر جگہ انہوں نے ویرانے لالے اگا دی، اور نچوڑے نکلیا جے پلے بننا نہ رونا تو نہ ایک تقریراں دا تا قیامت قطع استبداد کر۔ امام نے اپنے احتجاج میں صرف اینا لکھ دیتا کہ اسلام کے استبداد اور ڈکٹیٹرشپ دی کوئی گنجائش نہیں، زبردستی حکمران بن رہا مجرم ہے، امت دا غدار ہے، غاصب ہے، ڈاکو ہے، اور وہ حکومت نو من رہے جڑے بالکل ظالم اور آپ بھی اسی طرح کے مجرم ہے۔ کسی بندے نو حق نہیں کہ تکے نہ حکومت بہرے، قیامت تک استبداد نو قطع کرتا۔ موت خون او چمن ایجاد کر، اپنے خون دا فوارا دی گردن تو جڑا نکلیا، انہیں امت دے اندر لہر پیدا کر دی، جدوں پھر کو اٹھیا وہ دے سامنے مثال امام حسین دی نہیں۔ ہوں جڑے اخبار پڑھتے ایک بندہ بھی نہ واقف نہیں بے جسٹس افتخار تو بعد جس کچھ لکھیا سب نے حوالہ دیتا کہ حضرت امام حسین دی نہ لا کیتا، یار جتنا انہیں نہ کیتی ہے نہ بڑی شے ہوندی ہے، اس ظالم دے سامنے امام حسین نے کیتی، زندہ ہو گیا، قیامت تک نہیں وہ نہ ہون مٹنا۔ اور میں حیران ہاں کہ دے اندر بڑے بڑے امام شریک ہے جنہاں دا ماں ہوں نہ نہیں لینا، جنہیں حرام آندے ہیں کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرو گے، بڑے بڑے ساڈے مجرم۔ یہ ٹولا جڑا اہل سنت دا ہے، یہ یقین جانو جو مرضی کہو انہاں دا بہت زور ہے تے یہ واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے قصور والوں پتہ بھی ساڈے وڈیاں دا جرم ہے، پر چور کی داڑھی میں تن کا کتاباں ہی لے کے فتویٰ حرام، بھائی سارے جانتے کسے سنونے حلال ہے، جن تے رسول رویا وہ حلال نہیں۔ یہ ڈکٹیٹرشپ دے اور سمجھو آمریت دے حامی ہیں، انہاں دیاں کتاباں پڑھیاں جڑا نظریہ ضرورت ٹھیر لا دیاں تواڈے سامنے لکھ گئے، مہراں لا گئے کہ جڑا بہ جائے تخت تے بھاویں زانی ہے شرابی ہے، کوئی نہیں سنبھال لے سارے تخت، پھر نہیں وہ خلاف کچھ نہیں کرنا۔ یہ اہل سنت ہے، یہ دین ہے، اے لے کے بیٹھے جے جھگڑے کرنے شیعہ سنی، اہل سنت ٹولا ہی حزب اقتدار دا، جو تخت آیا وہ خوشامدیاں دا اہل سنت پکی گل دے، جنہیں بحث نہیں کرتا پھر مدتاں ہوئیاں جو تے بالکل ہتھیار سٹ کے پلے لمے پی گیا کہ جو بھاویں ابن تیمیہ بھاویں ابن کسی توبہ توبہ توبہ، انہاں نے اس مذہب نو پکا کر دیتا
کہ بس ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਬਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾ ਦਾ ਦੀਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 'ਚ ਫਤਵਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਬਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੋ ਐਟਮ ਬੰਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਮਤ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ تو سارے تخت توڑ دیں گے۔ اس تو مولویوں کو مدد لئی، اماماں کو کہ واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے۔ ادھر فتوے شائع کرائے کہ مسلط اور جڑا متغلط ہے، زبردستی حکومت سے بہن رہا۔ جب وہ انقلاب کامیاب ہو جائے، وہ خلیفہ وہ خلاف جڑا اٹھے وہ مجرم، وہ خلیفہ بن گیا برحق اٹھنے والے مجرم۔ اے مذہب ہے نا کو اہل سنت ایک حکومتی پارٹی، اور شیعہ کی سی وہ ہن گمراہ ہو چکے، ہن بھی شرابیاں کا ساتھ ہو ہی دیں، جڑا حرام دادا آتا انہوں ووٹ دیں، مگر امام نہیں سی۔ امام نے آخیا میں جڑا مسئلہ کہ میرا وہ یہ ہے کہ کسی کا حکومت تے قبضہ کرنا انہوں جواز نہیں دیتا، وہ خلیفہ نہیں بنتا، ظالم ہے وہ تو جس طرح امت جان چھڑائے وہ حق بنتا۔ اس تو سارے تھاؤں سے ٹھگ بنے کما کچھ آدھے گل ہی نہ کرو، کچھ آدھے اس نام سے کھاؤ پیو۔ ووٹ جدوں دین گے تے سامنے میں زیادہ کی تفصیل کی، جدوں کوئی شرابی دانی کھڑا ہوتا ہے سارے اس پارٹی کے نال ہوں، یہ جلوس کرنے والے سارے تو اگے ہوں، کچھ نہیں امام دا نا ہی وک رہا۔ اس غریب دا حامی کوئی بھی نہیں، اللہ رحمت بنے۔ غریب تو میں کہتا ہوں سردار ہے، مگر حال اسی یہی سی، بالکل کوئی حال نہیں، مشن نہ کسی نے دلچسپی نہیں، کھان پین کا قصہ۔ تو اقبال فرماؤں دے بھئی قیامت تک استبداد دی جڑ کر، یہ غیر شرعی فعل ہے، یہ جائز نہیں، بے شک کوئی بہندا پھرے۔ بہرے حق در خاک ہوں غلطی داس، پس بنا لا الہ گردی داس۔ اللہ جڑا کہتا معین الدین نے کہ امام حسین جڑا وہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہے، وہ اس پاروں کہ وہ حق دی خاطر خاکو خون تڑپے، نہ کوئی اقتدار نہ لالچ۔ پوچھے تسی آندے حکومت پہ امام حسین کا دماغ کم نہیں کر رہا؟ جدوں میرا باپ ساری دنیا کا مالک سی، سوائے شام دے پوری سلطنت وہ قبضے سی، ادوں بے بس ہو گیا۔ ہن 20 سال بعد کہڑی فوج میری مدد لی آنی؟ جنہیں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی تے میرے باپ تو بعد 40,000 آدمی نے اپنی رضامندی نے حسن کی بیعت کی سی، پہاڑ جدے لشکر لے کے معاویہ آ گیا تے حسن نے چپ کر کے چھڑ دیتی۔ کی مرنا مرونا بے بسی ہو چکی۔ کوئی یہ سوچنے والا ہی ملعون ہے کہ امام حسین سمجھدا مینوں تخت میں کتے وہ تخت ملنا، تخت رہن دا ہوندا تو حسن ہی نے سوالی رکھنا۔ صرف انہوں نے نہ دا جڑا کلمہ سی کہ پوری امت کے سامنے اعلان ہو جائے کہ کام غلط ہو رہا ہوندا ہے، میری لاش تو دی گزر جان، مگر امت دل دیکھ لوے کہ اسلامی حکومت نہیں۔ اور وہ برکت ہے اج نہ اہل سنت چوں نہ شیعہ چوں کوئی بھی نہیں جڑا کہے بے انہاں دا دور خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کے نبی دے طریقے دی حکومت حضرت حسن تے مقا دیں۔ حضرت معاویہ نے بھی کوئی لکھدا آندے نہیں 6 مہینے حسن دے پاؤ رسولہ دی گل پوری ہوگی، 30 سال خلافت ہے، ثم ملک نزول، پھر ظالم بادشاہ تے بادشاہ نہیں ظالم۔ اس تو کون دفاع کر سکتا؟ جڑا کرو گا وہ منہ کھا کے رسولہ دا دشمن ہے۔ حضرت معاویہ ملک عزوز ہے اور وہ بعد دے بھی ایسے ظالم حکمران ہے، اسلامی حکمران کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا بہرے حق در خاک کو خوں غلطی دا، جانتے سی نہ بننا کی ہے، مگر ایک بننا بھی دین بچ جانا کہ حکومت اسلامی نہیں، نہ اسلام دے بچے کوئی نمونہ کہ آدمی زبردستی حکومتوں سے قبضہ کرن۔ اس پاروں پس بنا لا الہ گردی داس۔ ہوں وہ چھوٹا نہیں رہا، ادھروں لا الہ دا تو ادھروں حسین ہے، ایک کوئی گل ہے۔ لا الہ دے سمجھنا نا کہ اللہ تو سوا حکومت کسی دی نہیں، وہی حسین مدعا سلطنت بود دے اگر خود نہ کر دے بات نہیں ساما سب آدھے عقل دے انے ہو۔ حکومت اگر لینی ہوں یہ سازو سامان نہ آدمی جانا، 4 بچے نال لے لو تو بھیناں لے لو تو میدان نوں ٹر پاؤ، یہ حکومت لین دے ٹانگ ہے۔ کوئی شرم کریا کرو، صرف جان دینی ہے کہ امت جڑی ہے میری مظلومی ویکھ کے اور میرا ظلم سہنا ویکھ کے ہوش چ آ جائے، جاگ پین۔ جڑا اینے لمے پی گئے کچھ نہ بیداری پیدا ہوئی پیدا، بعد لوگ نہیں سچے رہے، بوٹیاں اڑائیاں انہوں نے قبراں کھود کے لوگوں نے ہڈیاں جلاتیاں۔ یہ سارا تو جویں ابوالکلام آزاد آتا 132 جڑا انقلاب آیا اور بنو امیہ دی قبراں کھودیاں، تسی سمجھدے ابو مسلم خراسانی دی محنت ہے؟ اے امام حسین دے خون دے قطرے جڑے کربلا تھی انہوں نے دنیا نوں جگا دیتا، تو کہڑا اسلام لے کے بیٹھے؟ اس تو حضرت امام حسین دے بارے فرماندے مدعا سلطنت بود دے اگر حکومت لینی مقصود ہوندی اس لیے کوئی تیاری ہوندی، کسی جگہ تقریراں مکے کر دے، لوگوں نوں خط بھیج دے میری مدد لے آؤ۔ ایک بندے نے نہیں آخیا، جڑے اپنے آپ رل گئے وہ بھی رستے جڑا چشمہ آیا اتنے ویکیا بھی یہ بدو لوگ جڑے میرا ساتھ دیں سمجھتے میں کوفے جا رہا تو مینوں اسی ویلے آخیا بغیر کسی ہچکچاہٹ تو بھائی میرے نال سوائے موت دے کوئی شے نہیں، کی لینا چاہتے؟ آپ انہوں نے ہٹایا،
اپنے آپ انہوں نے اپنے نال پرا کیتا. اگر کوئی لڑائی اور جنگ کا سامان ہوتا تو کوئی بندوبست کر دے. رلن والوں آپ کیا کی لینا میرے نال؟ میں تو موت کی طرف سفر کر. اور آخری رات بھی تھی سارے سمجھتے جی بھائی جدو 9 تاریخ کو اثر تو بعد عمر ابن سعد کی فوج نے اگے بڑھنا شروع کیا. امام اسے اپنی کرسی سے بیٹھے اس طرح دراکا اپنے تلوار تے ٹیک لائی سی, اکھاں بند سی. تو حضرت زینب نے آ کے ہلایا. انہیں آخیا تو سو رہا لشکر تے اگے بڑھ رہا. آپ نے اپنے بھائی عباس نے آخیا عمر کو پوچھ بھی جڑا میں سی بغیر تسی ناراض جے تو میں کوئی خون خرابہ تو نہیں کرنا چاہتا. ایک ہی میرا اعلان ہے کہ میں اس غلط حکومت کی حمایت نہیں کرنی, باقی میں لڑائی کرنی مدینے جنہ رہ پہ. میں اسے تو جب میرے سے سختی کرن مکے نو چلا گیا, مکے تسی مینوں پھڑ لگے, میں میدان چھڑ کے باہر نکل گیا. میرا کوئی ارادہ لڑائی دا نہیں مگر باطل کی حمایت نہیں کرنی. کوئی میرے سے توقع رکھے نا میں اعلان کرنا بھی حکومت صحیح ہے نہیں ہونی, اور ہر گل مینوں منظور ہے, واپس جان دے نہیں منے. عمر بن سعد نے آخیا عباس اگر میری مرضی کی گل ہوندی میں ضرور منتا. یہ یار چنگی گل کہڑی سی مگر وہ کم بخت ابن زیاد نہیں منے. انہیں جاسوس بھیجتا سر لاؤں تو ٹھیک ہے, نہیں چاہیے عمر بن سعد کا سر لا کے مینوں بھیج دے. میں بے بس ہو گیا. امام نے آخیا اچھا تو بے بس ہو گیا نا, تیرے پلے کچھ نہیں رہا تو کم از کم ایک رات تو مینوں دے دے, میں اپنے ضروری کام نپٹا لوں. تو عمر بن سعد اتنا ڈر گیا. روب اور ظلم جڑا حکومتوں کا کوئی چھوٹی جی گل ہوندی. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہونے کی کوئی ہمت چاہیے. گلاں کرن سوالیاں اوکھے پالنے بول. امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخیا میں نہیں مہرت دے سکتا, میرے نال تے جاسوس ہے, اگر میں مہرت دیتی ہنے نے رپورٹ کر دینی, میرا بھی سر لے جانا. اس ویلے لشکر دے جڑے سپاہ سالار سی وہ بولے, انہاں آخیا عمر اگر ترک اور دیلم کافر ہوندے ان دا محاصرہ سی کیتا ہوندا تے وہ بھی مہلت منگدے تے دینا ضروری بنتا سی. رسول اللہ بچہ ایک رات منگدا, یار تو یہ تو بھی پھر گیا. پھر مجبور ہو کے مہلت دیتی. اس رات چوں امام حسین نے کی لینا, ایک رات انہوں نے دی لمبی ہونی سی. رات ہی آپ نے ساتھیوں بلا لیا. انہوں نے آخیا بھائی ہوں کسی نے شبہ نہیں رہا, سویرے قیامت دی صبح خیر نہیں ہونی, خون جڑا میرا بہاتا جانا. میں تواڈے تے خوش ہاں, تواڈے نال دے ساتھی کسی نہیں ملے. میں تواڈے اللہ تعالیٰ کی دعاواں کرنا, تسی میرا ساتھ چھڈو, آپ بھی نکل جاؤ, میرے بال بچے نوں پھڑو, رات نکل جاؤ, تمہوں کسی نہیں روک, بلکہ خوش ہو جان گے بھی جڑے 2-4 نال سی وہ بھی ساتھ چھڈ گئے, اپنی جاناں بچاؤ. آپ نے انہوں نے ٹیسٹ کیتا, میں نہ کوئی مارا جائے پتہ چل گیا. انہوں نے کہ کھڑا ہویا, بڈھے کھڑے ہوئے, جوان کھڑے, روئے بڑے. انہوں نے آخیا امام ایسے پری دنیا اسی گنتی دے 72 بندے تیرے نال ہیں, یہ بھی ساتھ چھڈ کے جانا بچاؤنے چلے جائیے. اسی کل رسول اللہ دے سامنے اور فاطمہ دے سامنے کس منہ نہ پیش ہونا, سانوں ازمانا. اگر اسی بار بار بھی قتل ہونا ہوندا تو زندہ ہونا ہوندا 70 واری تے تیرا ساتھ نہ چھڈ دے نمایا قتل تو واحدہ. ہن تے گل ہی ایک واری مرن دی ہے, سانوں تو مرن دے جا. آپ نے پھر بڑی دعا کی. ایک پاسے وہ ظاہر ہو گئے کہ پھسے نہیں مرے پے, اپنی مرضی نہ مرے. دوسرے پاسے آپ نے موقع دیتا. امام حسین رضی اللہ عنہ مکے 72 آئے سی, مگر تاریخ پڑھ لو فوت ہونے والے شہید ہونے والے 150 کے قریب بندہ. وہ باقی کتوں آئے, رات آئے, جنہاں ویکھ لیا بھی ہے تے ادھر موت ہی. کامیابی کدی ہونی انہاں 17 نے کوئی جتنا, مگر ہے دوزخ بڑا پاسا حکومت دا. رات دی تاریکی اندھیرے ظالم فوج چ آئے ادھر لوگ, امام حسین نال کوئی بندہ نہیں. یہ بھی امام حسین دے حق دی ہون دی سب تو بڑی گواہی ہے بھئی موت ویکھ کے وہ رات آ گئے. انہوں نے آخیا نہیں ساتھ دینا تیرا, یہ ظالم ہے, کوئی ہن کسر ہی نہیں رہ گئی. تو ہر آپشن نہ اگے رکھیا بھئی نہیں مینوں راضی پسند کر, میں چلا جانا, مگر یہ نہ مینوں مجبور کرو تو بنواؤ میں کہہ دیاں بھی حکومت ٹھیک ہے. یہ گل نہیں ہونی, زمین آسمان ٹل سکتے, یہ مشکل ہے. باقی رہی خون ریزی, میں امت کو خون ریزی چاہوں, میں تے اپنے شہر چھڈ دیتے اسے تو خون ریزی نہ ہوئے. مگر جے تسی بعد نہیں آؤندے تو میں کوئی کمزوری پروں تے جان چھڑاؤن لئی نہیں آਉਂدا. جو تسی کرنا سویرے ویکھ لیو, آپے علی دے فرزان دی ضرورت دا تانوں پتہ لگ جانا. تسی سمجھدے میں امن دی گل کراں کوئی ڈر کے کرنا. 80 دے قریب بندے رات, اور سارے تو بڑی بات جڑا کسے کو بھی جواب نہیں. تو جڑا امام حسین رضی اللہ عنہ گھیر کے لیا 1000 سپاہی دا افسر, اور جنہوں امید سی بھی اس مہم تو بعد انہوں ترقی ہوگی. اور جدوں لشکر کھڑے ہو گئے, امام حسین رضی اللہ عنہ رستے جدوں امام علیہ السلام دے بارے حکومت نے کیا بھی انہوں گھیر کے تو ساڈے پیش کر ابن زیاد دے, مجبور کہا. آپ نے آخیا گل سن, ابن زیاد کو جانا ول موت ادنا من ذالک, وہ پہلا میرا مر جانا ہی ٹھیک ہے. اگے مسلم نہ کی ہوئی ہے, دہانی نہ کی ہوئی بھی پناہ دے کے تسی لے گئے, تو قرآن ضامن دیتے کچھ نہیں, تو انہیں سیر لوا کے دمشق نوں بھیج دیتے, تو لاشاں انہاں دونوں دیاں رسے پا کے بازاراں کیتے. یہی کرنا چاہتے ہیں, میں چک جاواں تو میرا بھی حال کر دیو. وہ مسلم برہانی نہ کی ہویا, یہ گل کوئی نہیں ہونی. انہیں آخیا پھر واپس میں نہیں من دے سکتا. بندہ شریف سی مگر حکومت تو مجبور. انہیں آخیا جڑا تھی میں واپس چلا جانا, یہ میں نہیں کر سکتا, میری تو شامت آ جانی, تو کیوں نرگے چوں نکل. ہوں انج ہی کرو جب تک نیا حکم نہیں آتا.
میں ਤੁਹਾਨੂੰ کوفے جان تے مجبور نہیں کرتا، تسی مدینے دی ضد نہ کرو، درمیان دا کوئی رستہ پڑھو، ورنہ جغرافیہ اٹھارو، کربلا جان دا کی توک، نہ کوفے دا رستہ ہے نہ مدینے دا رستہ۔ آپ نے فرمایا بالکل ہور تو شریف زادہ حلال دا بیٹا، میں کیوں تینوں تنگی پاواں، اگر تو یہی چاہنا میں ٹھیک ہے تیرے نال تریا رہنا، میں کوفے نہیں جانا، تو مدینے جان نہیں مینوں دیندا، درمیان چلتے رہے۔ پتہ آپ نو سی میری منزل کی ہے، کربلا جسے پہنچے 2 تاریخ سی، ہور نے آکھیا کہ مینوں آ چٹھی آ گئی ہے، قاصد پہنچ گیا، انہیں آکھیا جدوں یہ حکم ملے، جس جگہ ملے ایسی جگہ اترن سے مجبور کر دے حسین کہ جتھے نہ پانی ہوگا نہ سایہ ہوئے۔ انہیں آکھا پروانہ آ گیا، میں بے بس ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 آبادیاں کول، غادریہ، شمسیہ، نینوا، یہ پنڈاں میں اتر دے۔ انہیں آکھا نہیں، یہ حکم تو لکھیا، میں اگر یہ خلاف کراں میری کھلڑی اتار دیں۔ آپ نے پھر فرمایا حاضر عرض کر دے مکلا، بالکل اللہ دے رسول نے کربلا کیا ہے، کرب و بلا دی زمین ہے، دکھاں تکلیفاں بھی لا دے ڈیرے۔ اور 4 نومبر میرے ساتھ آ گیا امام حسین رضی اللہ عنہ، جیسے صفاں بجیاں، ہور نے سپاہ سالار نے پوچھے امام حسین جھوٹا سی، یہ کیوں چھڑ کے آیا، کیوں شہید ہویا؟ 1000 افسر سپاہی دا افسر اسے عمر بن سعد کمانڈر نے جا کے پوچھا کہ عمر جو کوئی امام حسین آندا یار تانوں انہاں چ کوئی گل پسند نہیں آئی، دیکھ سس ملک چھڑ دیندا ہے، مدینے نوں چلا جاندا، پھر وہ ایک حکومت نہیں مندا، تہاڈا قیامت آؤندی۔ انہاں آکھیا میرے بس ہوندا تے ہور میں، یہ تو زیادہ بہتر گل کی سی، مگر وہ ابن زیاد نہیں منے، انہیں ضد کی اب نہیں اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، بیعت بھی چھڑ دیتی کہ حوالے کرے، اور بعد میں جو مناسب سمجھوں گا دے بارے فیصلہ کروں گا۔ یہ عمر بن سعد نے نہیں سنایا، جدو حضرت عباس نے پوچھا، انہیں کہا عباس کوئی سناؤن والی گل بھیجدا تو میں سناؤں، اے بغیرتی دا فیصلہ بھی اپنے آپ کو حوالے کرن، پھر وہ قسمت دا فیصلہ کرو، یہ حسین دے سینیاں علی دا دل ہے وہ قبول کردا۔ آپ نے دسیا، فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا سی ہو چکا۔ تو ہور نے پھر جدو پوچھا نہیں منیا، انہیں آپ دے پرات غلام 3 نے اپنے گھوڑیاں نوں اڈی ماری، امام حسین کی خدمت پیش ہو گیا، اور آدھے آخیا امام میں یہ بد نصیب ہے جڑا کہہ کے تینوں اس میدان چ لیا، میری بخشی کا کوئی سامان ہو سکتا، یعنی 1000 افسر دا سپاہی دا افسر اور ترقی دے موقع یہ تو نری موت۔ امام نے فرمایا کی تیرا نام تیری ماں نے رکھیا، جان دے انہیں آخیا ہور، تو فرمایا ہاں واقعی تو آزاد ہے، اللہ نے تینوں دوزخ دی اگ تو آزاد کر دیا، تو دوزخ تو بچن کا سامان تیرا ہو گیا۔ اس پھر اجازت منگی بھی سارا تو پہلا میں ہی ہوا تاری طرفوں شہید ہونا۔ اس تو امام بھائی دنیا اپنے حق تے ہون دی مہر لوا کے گیا۔ 80 تو زیادہ سپاہی آئے، امیر لشکر آیا، اور امام حسین کا ساتھ دیتا، تد فرماؤندے مدعا سلطنت بوتے اگر حکومت منشا ہوندا تو تخت اتنا لے جاندے، بعد چ نہیں خود نہ کر دے، بعد چ نہیں سامان سفر کوئی یہو جہا سامان نہ سفر کرنا، ایڈی خطرناک مہم تے عورتاں نال تے بچے نال، دشمناں چوں رہ گئے سہرا لات پات، دشمن گنیے تے گنے نہیں سی جاندے، ریت دے جنے دانے انہیں میدان کربلا کٹھے، خطرہ سی بھائی ادھروں نہ کوئی امداد لی آ جائے۔ 7 نوں تد سختی کی جدوں عمر ابن سعد نے ویکھ لیا کوئی مدد نہیں بھی آیا، کوئی امام بھی نے آخیا ٹھیک ہے جس گل کا خطرہ سی سرحداں تے لوگ نہ مک گیا، ہوں اسی بے فکر ہیں کوئی نہیں آنا کیرا پا لو، دشمناں چوں رہ گئے سارا لات وال، دشمناں دوستان ہے او بجزاں حمد، دشمن ریت دے تاراں دیاں گنٹ اور دوست انہیں جنہیں یزداں دے عدد ہے، یہ بھی کہ صرف اللہ، اور دوجا مانا ہے کہ جنہیں یزداں دے عدد 72 بندے، اب جس دے حساب نال یزداں 72 ہے، فرمایا جنہیں یزداں دے ہنسے بندے انہیں امام حسین دے ساتھی 72 ہی کل بندے دی۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنیاں اجمار را تفسیر بود، اقبال نوں پوچھو آندے رات سی اسماعیل اور ابراہیم دی قربانی دا، تو اسماعیل دی گلے تے چھری رکھ کے جڑا ابراہیم وہ دے خواب سی پورا اس طرح ہوا، سر ابراہیم اسماعیل بود یعنیاں اجمار را تفسیر بود۔ وہ مختصر گل سی، وہ دی تشریح آ کے کربلا چ ہوئی، بے تیرے دادے نے چھری رکھی تو میں اسے روک دیتا، اے ہن تیری واری ہے، تو آخری پیغمبر ہے، دین ہو رہا مکمل۔ تب اقبال نے دوسری آخیا حرم دی کہانی اگر پوچھ دے جڑی کی ہے، ساری داستان حرم جڑی نا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، بالکل سادہ جی ہے تے بڑی عجیب و غریب ہے تے بڑی سمجھو پری ہوئی ہے رازاں نال۔ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اسماعیل شروع سی حسین، سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار را تفسیر بود، عزم اوچوں کو ہساراں استوار۔ اے 2 مرلے گزر گئے، 3 میں لکھاؤنا ہے، انہوں نوٹ کرو تو ساری گل سمجھ آنی، جتھے مرضی پھرو پھر نہیں ڈولنا، باطل کی حمایت نہیں کرنی، اس ظالم نوں میں حکمران مننا یہ نہیں ہونا، قیامت آ سکتی یہ گل نہیں ہونی۔ دوجی جتوں تک ممکن ہے
خون ریزی کا الزام نہیں لینا کہ حسین نے زیادتی دی یار جان کے مریا، وہ کوئی اور آپشن لینا، سب دیتے کہ واپس جان دیو، نہیں پسند تے تسی اس طرح کر دیو۔ اور تیسرا پھر عزم و استقلال، کہ کوئی گل نہ منی آ جاوے تو پھر پہاڑ ہل جان اپنے قدم نہیں ڈولنے دیں۔ یہ آخری مرحلہ عزم اوچوں کو ساراں استوار، امام حسین دا عزم اور ارادہ پہاڑاں دی طرح مضبوط، پائیدار و تند سیر و کامگار، اپنی جگہ تے جمیا ہویا اور بالکل کامیاب اور پکا۔ لوگوں نے وہ منظر پھر کربلا دے دن ویکھ لیا، پہلے مرحلے امن دے گزر گئے، پیشکشاں دے حق دے اعلان دے گزر گئے، اوتھے پھر لوگوں نے ویکھ لیا کہ صبح تو شام تک بجائے جے بھی کوئی حملہ ہوندا بندے شہید ہو جاندے، پھر بھی امتحان ناقص رہندا۔ آندے چلو یار ہنگامے ہو گیا، امام حسین نے بھی جو کچھ کیتا وہ بھی مارے گا، دوجی نہیں، کس طرح ایک ایک بندہ کلا کلا آیا، کلے کلے اجازت منگی اور امام نالے سلام منو آندے نہ رخصت کر دے تے قرآن مجید دی آیت پڑھ دیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ دے ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو ربنا وعدہ کیتا سی سچا کر کے وکھا گئے، منہم من قضا نحبہ، بعض اپنا وعدہ پورے کر گئے، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار سے بیٹھے، وما بدلوا، ہر بندے نو رخصت کرنے آیت پڑھی، کچھ اپنی گل نبھا گئے، کچھ منتظر ہے، انہوں نے اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کی، کلا کلا شہید ہوندا رہا۔ اور شہید بھی اس طرح ہوئے کہ پہلاں جڑے سی خیمیاں دے اندر رات اکٹھے ہوئے، ملت والی رات امام حسین دے خاندان دے لوگ 17 تو زیادہ شہید ہیں، وہ کٹھے ہوئے، انہوں نے آخیا سارے لوگ ساڈے مددگار ہے، ساڈے انصار ہے، مسئلہ تو ساڈا نا، ساڈے ہوندے نہ جو کوئی شہید ہوئے تو زیادتی ہوگی، پہلاں اسی جانا دئیے تو پھر ساڈے مددگاراں دی واری آؤ۔ تے مددگار اکٹھے ہوئے، بڈھے تے جوان، انہوں نے آخیا یار گل سنو، یہ رسول اللہ دیاں نشانیاں، انہاں چ ایک بھی ساڈے ہوندے ماریا گیا نہ تسی رسول اللہ نوں منہ نہیں بکھا سکتے، دونوں پاسے تے موت، میں پہلا مرنا، میں پہلا مرنا۔ انہوں نے آخیا نہ امام، پہلا سانوں باری دے، اسی تہاڈی امداد لئی آئے، تیرے بچے اور ساتھی بعد۔ کس طرح پھر بیٹے بھرا اور ساتھ چاچے تاں دے اولاد، نواب سیدی قسم رحمۃ اللہ نے فرمایا 18 تو زیادہ حضرت فاطمہ دی نسل چ ایسے مارے گئے جنہاں دا اسے زمین تے ثانی کوئی نہیں، ایک بندہ بھی انہاں دے پلے دا نہیں سی، سارے سارے تباہ کرتے۔ اور امام ایک ایک نوں ویکھدا رہا، کلے کلے نوں اٹھا کے لیاوندا رہا، اپنے خیمے دے اندر لٹائی گیا، جویں قربانی دیاں لاشاں پئیاں ہوندیاں، صبر کردا رہا۔ اور آخر تے کوئی رہ گیا جنہیں پھر بچوں کا ویکھ کے حال پانی نوں 3 دن ہو گئے، پیاسے بلکدے، جانور رو رہا ہے، اس نے آخیا کہ میں ہمت کردا، بہادر سی عباس، عباس کہندے شیر نوں، عباس عربی زبان دا لفظ ہے ہی شیر دے معنی، شیر مشق لئی گھوڑا لیا، لڑدیاں پھردیاں جا کے دریا گھوڑا اتارتا، مشق پری لے کے ترے، اے بازو کٹ دیتا، دوسرے بازو نہ سنبھالیا وہ بھی کرتا، دنداں نہ مشق سنبھالنی چاہیے پھاڑ دیتی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین جا کے لاش سے پھر کیا اعلان ان کا سردار، ہن کمر ٹوٹ گئی، ہن میرے نال میرا کوئی حامی نہ رہے، اے پرا کریندا سی وہ بھی ختم ہو گیا۔ بچے انتظار کرتے رہے پانی کتنے ہے، فرمایا پانی پی لیا، عباس نے بھی تمہیں میں اگلی دنیا چ نصیب ہوگا۔ ماس تیغ تیغ بہر عزت دین اس تو بس، سمجھایا تلوار اگر مسلمان کر سکتا صرف دین دی عزت، نہ دہشت گردی لی، نہ عورتیں مار لی، بچے یہو جہے کام جڑا کرتا خبیث ہے، دین نہ وہ تعلق نہیں، تیغ بہر عزت دین اس تو بس، مسلمان دی تلوار نکلے صرف دین دے غلبے لی، مقصد وہ حفظ آئین اس تو بس، مسلمان دی تلوار دا مقصد ہے صرف دین دے آئین دی حفاظت، اور اس تو سوا سارے مقصد ناجائز ہے۔ ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیس، پیش فرعون نے سر شفقت والے، اللہ تو سوا مسلمان کسے دا بندہ نہیں، میرا حضور سبق پڑھا گیا، اور کسے فرعون دے سامنے دا سر نہیں چک سکتا، پائی ساڑھے سارے دے چکے، بالکل جھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں چکے، بول نہیں سکتے، جو فرعون آ جاتا توبہ، اندر وڑ کے بھی گل کرنے ڈرتے ہیں، مگر امام نے سمجھایا جے لا الہ پڑھیا نا تو فرعوناں دا بندہ بننی تو غلام بننی مسلمان نہیں پیدا، جو ظالم یہو جہا بہ جاندا انہوں للکارو خون ہے وہ تفسیریں اسرار کر ملتے خابیدہ را بیدار کر۔ امام حسین رضی دے خون نے یہ سارے راز جڑے آندا میں اتنے لکھے کہ آزادی ہونی چاہیے، مسلمانوں دے مشورے نہ حکمران ہونا چاہیے، قرآن و سنت تو الگ نہیں ہونا چاہیے، اور کسے فرعون دے سامنے مسلمانوں تو انہاں ساریاں چیزاں دی تشریح کی، ملت خابیدہ را بیدار کر، اور سوئی ہوئی امت جڑی سی انہوں جگا دی۔ تیغ اوچوں عزمیاں بیروں کشید، نقش اللہ بر صحرا نویس نوشت، جدوں آندے تیغ لاچوں عزمیاں بیروں کشید، تلوار نو میان چوں کڈیا، اد رگے ارباب باطل خون کشید، جڑے باطل والے لوگ سی انہاں دی رگاں چوں خون کھچ لیا، یزید تو بعد پتر ہی چھڈ گیا،
بعد والا بھی لعنت بھیجی عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہنے کہتا کہ امیر المومنین یزید نسل تو بھی مروا دے، انہیں آخیا بھی کوڑے مارو خبیث ہو، یزید بھی اس لائق ہے کہ انہوں امیر المومنین کیا دے نقش اللہ بر صحرا نویس آندے یہ نہ سمجھو کہ کربلا حسین دا خون پیا، یہ سمجھو سے لا الہ الا اللہ دی سطر لکھی کیا کہیں لا اللہ کہ اللہ تو صاحب ہی چکدا آدمی سطر عنوان نجات ماں نویس اور ساری نجات دی سطر لکھ دیتی بجے دنیا چی زندگی گزارنی تے اگے بھی تو دا طریقہ کہ ظالماں دے اگے چکو نہ دین دو کچھ دسدا انہوں کرو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم برو ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است آندا دین دا خلاصہ کرنا ہی تے اسلام دا تے امام حسین دی ساری منتو اینی ہے کہ خود ظلم نہ کر کسے دے ظلم سہ بھی نہ ظلم سہنا وڈا جرم ہے جڑا مولوی صاحب الجہاد فی سبیل اللہ جس دن دا مظلوم چپ کر کے بہ گیا اس دن دا ہی ظلم ود گیا جس ظلم دا مقابلہ کرتے ہوں ظالم ادو ہی نہ بس ہونے ظالم ظلم کرنے لگا تو بڑے ظالم یہ نکلے جڑے مظلوم بن کے چپ کر کے بہ گئے ظالم دلیر ہو گیا اس تو نہ ظلم کون بکسے نے بزیر ظلم بہرا نہ ظلم کر تے نہ ظلم دے تحت ہی زندگی گزار ہمیں مرام حسین است و منت کے دین است رمد قرآن از حسین آموختین زیاد سے اصولہ فروختین قرآن مجید دا اندہ راز جڑا نا توحید دا کہ وہ صرف یہ نہیں قبر والے کوئی نہیں جاندے پلانے میں سامنے تقریر میں گیا ماموں کانجن تو اسے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا شہید ہو گیا پھر لندن جا کے جوانی تھی اتنا عابد ظاہر نیک خوبصورت سید اتنا لمبا کا چہرہ چمکتا عبادت کرنی زیادت کرنی تو تقریر کرنے انہوں نے آخیا ہے لذیذو تھوڑی توحید بھی ہے قبر والے کوئی نہیں دیندے انہوں نے آخیا پتہ جب قبر والے نے واقعی اٹھ کے کی کر لینا یہ تو لوگ میں پوچھ لو انہیں ڈانگ مارنی اے جڑے زندے ہے بت کسی نے حکومت بنائی ہے کسی کو سمجھو ہتھکڑیاں کسی کو جیل خانے کسی کو فوج پولیس کدی یہاں بتوں بھی آخیا سید صاحب آخیا توبہ توبہ یہ نام نہیں لڑائی شرک تو باہر کر دیتا تو حالانکہ قرآن سے آنا حاکم الطاغوت کہ جڑا بندہ اپنے قانون جاری کرے وہ بت ہے وہ شیطان ہے اور وہ مقابلہ کرنا اسلام بھی توحید ہے کہ خدا جے تو آرام آکے لگ گیا کیوں مالک بنے مگر یہ زندہ خداواں نوں چھیڑنا مشکل یہ گل کوئی نہیں یہ کہو داتا صاحب کوئی نہیں جی فلانے کہڑا اٹھ کے انہیں آ کے سوٹا مارنا وہ سوکھی تے انہوں نے پیش پیرو اینا فراؤنا نمرودہ نوں کچھ نہیں آکھنا جڑا پتہ ہے دین دی مٹی پلیت کری چلتے کوئی نہیں بولنا تو فرماؤں دے قرآن دا راز امام حسین تو سمجھ آیا زیاد سے وہ شعلہ فروغ انہوں دی چنگاری تو اگے بعد بے شمار شعلے پھٹے تے بڑیاں بڑیاں تحریکاں اٹھیاں امام ابو حنیفہ امام مالک ٹھیک ہے انہوں بیچاروں ماراں پئیاں شہید کرتے گئے مگر کیویں اعلان کی جیسے عبداللہ المعز دے بچے اٹھے نفذ کی اور ابراہیم امام ابو حنیفہ آخیا 50 نفلی حج کرن والوں زید بن علی دا ساتھ دیو یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں دا حشام جڑا یہ خلاف جہاد بت پرستانہ جہاد تو افضل ہے کی ہندوؤں سکھاں نوں مارتے پھرتے انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھیا اے جڑے پڑھ کے مسجد نوں ویران کر رہا ہے اسلامی حکومت نوں برباد انہاں نوں 50 فرمایا نفلی حج نالوں زیادہ ثواب ہے کہ زید بن علی دا ساتھ جو امام حسین دے پوتے دا احسان دا تختہ الٹ تے منصور دے خلاف فتوے دیتے بعد جو تحریک ناکام ہوگی مدینے دے قریب محمد نفذ کیا شہید ہو گئے شہروں باہروں دا مشہد ہے ابراہیم بھی بیچارہ شہید ہو گئے بعد جنا امامہ دی شامت آ گئی کہ کیوں فتوے دیتے سی باغیاں دا ساتھ دے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے وہ کم کیتا جڑا اہل حدیثاں دا پیو نہیں کر سکتا جو مرضی کر دے پھر گالاں ہی کر سکتے نا ابو حنیفہ نوں کی آਉਂਦਾ پرنا وہ جا جمنا کوئی 3/4 دنیا وہ پیچھے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول حمید بن قحطب آیا سپاہ سالار سی منصور دا اور منصور کوئی چھوٹا جا حکمران سی افریقہ تو لے کے سینٹ تک دا قبضہ سی پوری مسلمان دنیا دا حکمران با جبروت ایڈا ڈاڈا کہ عباسیاں تو جمنا ہی کوئی نہیں تو حمید جڑا سی روزانہ اپنی مجلس آਉਂਦਾ سی مسائل سنتا سی توبہ کیتی سی انہیں آپ دے ہاتھ کہ امام میرے پچھلے گناہ دا معاف کر گاہ نہیں کرو جدوں وقت آ گیا کہ محمد نفذ کیا اٹھے جہاد لی کہ تختہ اٹھ گیا ظالم دا انہیں آ کے پوچھا امام مینوں نے حکم دیتا کہ فوج لے کے وہ مقابلے جا مینوں دس آپ نے فرمایا جڑیاں تو توبہ کیتی سی نا وہ امتحان دا وقت آ گیا جے تو اس گل تو انکار کر دیتا تو تیری وہ توبہ قائم ہے تو جنت ملو گی جے اس ظالم دی مالی تو چلا گیا اس سید مقابلے تیرے پچھلے گناہ بھی لکھتے جانے ہوں ایڈا وڈا خطرناک کام کہ انہیں حمید نے جا کے صاف کہتا کہ بادشاہ سلامت جن کو مرضی کام لیندے پھر میں اس کام تھوڑا تعاون نہیں کر رہا انہیں علماء نوں بلا کے آخیا یہو جی مہم کہ میں سونا چھڑ دیتا بسرے سے پوری سلطنت بغاوت پھیلتی جاندی پھر کمانڈر ان چیف نے جواب کس عالم نے خراب کیا نعوذ باللہ انہیں آخیا ابو حنیفہ دا قصور امام ابو حنیفہ غریب دی شامت آ گئی جیل دے اندر روزانہ 10 کوڑے اور آخر تے پھر امام نوں زبردستی کیا زہر پی فرمایا میں نہیں پی سکتی خود کشی میں اپنے نہیں مددگار بنا تو ہی پیا دو
کس طرح پھر ٹھا کے امام دے منہ چ زہر انڈیڑ کے کوڑے لٹکا کے آپ مارے جسم زہر سرات شہید کر دیتا گیا. اور کنے جنازے لوگوں نے امت نے امام دے پڑھے پھر اٹھے جنازہ. اس باروں فرمایا کہ امام حسین جڑے چنگاری چھڈ گئے بعد کنے شعلے اتوں نکلے. کنے لوگ جدوں بھی وقت آیا دین لی اٹھتے رہے. شوق تے شاموں فرے بغداد آخری 3 شعر. شوق تے شاموں فرے بغداد رہ آندے شامیاں دا روب داب کتنے گیا؟ بنو امیہ دی حکومت ختم. عباسیاں دا دبدبہ کتنے گیا؟ بغداد ہی نہیں رہا. شوق تے شاموں فرے بغداد رفت. شام دی حکومت بھی گئی اتنے بغداد دی سلطنت بھی ختم. ست اتنے غرناطہ حمد یاد رکھ. سپین تے انے سال تسی حکومتاں کیتیاں وہ بھی کچھ نہیں. ہن اتنے عیسائیاں دا قبضہ. تارے ماں زخماش لرزانود حکومتاں مٹ گئیاں مگر ساتھ دے تار تے جڑا امام حسین نے چوٹ لائی نا سرنگی ہوندی ہے چوٹ لاؤندے پھر آوازاں نکلیاں تارے ماں زخماش لرزانود. مگر امام نے وہ تار تے جڑی چوٹ ماری نا وہ اجے تک سراں ساڈے نغمے نکلدے آ. تازہ تکبیر ہوئی ماں حنود. اور جتھے بھی کوئی اسلام دی اٹھدا نا اس کو حوالہ یہی ہے کہ امام حسین دی اللہ اکبر نال ایمان تازہ. تے آخر دے فرمایا صبا ہے پہ کے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پا کے اورساں. ایتھے مکاتی کہ بعد صبا میں تے کربلا جا نہیں سکیا. عراق دور ہے میں امام دی پاک قبر تے حاضر نہیں ہوا. تو جڑے دور رہ جاندے لوگ انہاں دا قاصد ہیں انہاں کو یہو ذریعہ تینوں سنیا دیندے اے صبا ہے پہ کے دور افتادگاں دور رہ جان والیاں دا تو قاصد ہے نمائندہ. اشک ماں برخا کے پا کے اورساں میری اکھاں دے بہندے ہوئے آنسو امام دی پاک قبر سے پہنچا کہ اقبال لاہور بیٹھا بھی تینوں روندا اور یاد کردا پھر تو ایک جرت دی مثال قائم کر گیا. بے وقت آئے تو سر دے دینا جڑا اور سر بچاؤن والے کا کچھ نہیں بنتا. جنہاں سر بچائے سی نا فلانے نے مدد نہیں کی کسی نے بھی نہیں پتا کون سی گم ہو گئے. امام نہیں گم ہویا بڑیاں جتن کیتے. کتنے متوکل جیسے لوگ ہیں کہ بعد قبر بنی جڑی سی وہ بھی سمجھو آبادی کے لوگوں نے آ کے بنائی. وہ قریب دے لوگ آئے اپنے 11 تاریخ نو عمر ابن سعد نے اپنے قتل ہوئے دفن کیتے نماز جنازہ پڑھی مگر مسلمانوں نے جدی نماز جنازہ نہ پڑھی اور نہ قبر بنائی. اور رسول اللہ بچہ حضرت حسین پیا رہا ساتھی پہ رہا سر نالوں لتھے لاشاں اسی میدان پہ نہیں کسی نماز نہ پڑھی کسی نے دفن نہ کیتا. وہ بستی دے لوگ آئے بیچارے بنو اسد ہن بھی ہر سال اسی طرح ٹوکریاں لے کے آتے اپنا وہ یاد دلاؤندے انہوں دے مرد عورتاں آ کے انہوں نے قبراں کھودیاں امام دی قبر بنائی. اس پھر سب کچھ کرن تو بعد کی ہویا سب تے لعنت ہے. انہوں دے دارالحکومت قبراں نہیں لبدیاں بھی یزید دی کتھے سی معاویہ دی محلیاں لب کے جا کے لوگاں دے توبہ مندہ حال نہ کوئی خادم نہ آئے تے کوئی جھاڑو دیاں گندگیاں پئیاں. تے جتھے جتھے امام حسین علیہ السلام تے وہ خاندان دے لوگ سچا یا جھوٹا اتنے قیدی کھڑے کیتے جا کے ویکھ لو تے 5 لاکھ بندہ امام حسین دی قبر تے تسی اخباراں پڑھیا حج دینا مطلب 5 لاکھ بندہ کھڑا رون دیا سی. اس پر اقبال انہوں نے یار مٹاؤن والے مٹ جاندے. متوکل نے بنی قبر تے ہل چلاتے اتنے کھیتی کراتی پانی چڑھاتے سپاہی کھڑے کرتے بے رات بھی ہنیرے کوئی آدمی اتنے سلام پڑھنا ہوں نظر آ جائے قتل کر دے سارے مک گئے. نہ متوکل رہا میں ہی دسن دیا تو ان کی پتا متوکل کون مگر حسین نہیں مٹیا نہ مٹنا ہی ہے. ہر ممبر والا بکواس کر کے پونکدا رہے کچھ نہیں بننا. حسین زندہ اور زندہ رہنا علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے نظم جڑی سی شکر ہے کردا ادا ہویا کئی سالاں تو وچ رہ جاندی. بسم اللہ. چھوٹی اے رکھ دے. بہت پرچیاں آ گئی ماشاء اللہ پرچیاں بہت زیادہ آ گئی. اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایک چھوٹی جی کتاب رہ نہ جاوے چلو 2 سطریں ایتھیاں بھی پڑھ لیے. یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے ہن بھی ہے مولانا معین الدین لکھوی علی سارے مشہور لوگ ہیں. انہاں دے پردادا سی پنجاب جنہاں نے دین دی بہت خدمت کی حافظ محمد لکھوی 7 جلداں پنجابی نظم قرآن مجید دی ضخیم تفسیر لکھی. ساریاں پچھلیاں تفسیراں دا نچوڑ کر کے 7 جلداں تفسیر محمدی قرآن پاک دی.
ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਇਸਲਾਮ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਰੱਦ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬਿਦਅਤ ਦੇ ਰੱਦ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਸਭ ਦੇ ਬਸ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮਗਰ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਲੱਦ ਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸੇ ਆਪ ਦੇ ਬਦਨ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੱਡਾ। ਤੋ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਕਲੀਫ 'ਤੇ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ? ਵੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਲੱਦ ਸਦਾਏ, ਫਿਰ ਦੋਤਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕੰਬਖਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋਤਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਬਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਬਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹੋਂ, ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਰਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਮ ਦਿਲਗੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਮ ਦਿਲਗੀਰੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਦਿਲਾਏ। ਇਹਨੇ 50-60 ਸਾਲ ਗਮ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਮ ਦਿਲਗੀਰੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਦਿਲਾਹੀ, ਪਰ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਲਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਖਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਰਾਗ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਇਸਲਾਮ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਸਫੇ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਇਹ 61 ਸਫਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਬਾਜ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਤਬਲੇ ਸਰੰਗੀਆਂ। ਆ ਤੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੇ ਸਨਦ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਦੋਂ ਪਕੜੋ, ਜੇ ਆਇਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਨਦ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਦੋਂ ਪਕੜੋ ਉਸ ਕਵਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਲ ਸੋ ਸੰਗ ਸ਼ਰਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਨਦ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਦੋਂ ਪਕੜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਵਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸੀਕੀਆਂ ਰਲ ਸੋ ਸੰਗ ਸ਼ਰਾਰ, ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਸਮਝੋ ਐਲਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਕੀਰੁੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, مہربانی فرما کے اعلان فرما دیں مہربانی لغات القرآن قرآن مجید مترجم سیرت النبی حاضر خدمت ہے بندہ کر مولوی فقیر اللہ۔ اے لغات القرآن جڑا ہے میرے قید سے مولوی صاحب نے منگوایا۔ میں ایک دن اپنی کتاباں دیکھ رہا سی تو میری نظر پہ گیا بھی لغات القرآن تو میں بندے نے دسیا ہی اے بندے و خدا دے لغات القرآن دعائی خدا دی ہر بندہ لے کے جائے جے قرآن سمجھنا۔ ایسے بندے نے لکھیا فوت ہو گیا مولانا عبدالرشید نعمانی، شیخ التفسیر شیخ الحدیث، بہت عالم پرہیزگار، لغات القرآن بنائی۔ اور صرف لفظوں کی لغات نہیں، جہاں چیزاں آ گئی کسی نبی کا ذکر ہے کوئی واقعہ، وہ بھی اتنے صفحے اور اینی محنت نہ تحقیقی کہ اسرائیلی روایتوں چھان کے خرافات کو پرا سٹیا۔ ہر پیغمبر دے بارے ہر واقعہ جنی قرآن دے اندر تاریخ نہ اینی علمی بحث ہے کہ 6 جلداں 3 حصوں کیتیاں، 2 ایک جگہ دے۔ اے لغات القرآن میرے پراؤ لے لیو، نہیں تو یہ سمجھو انج ہے جویں تسی ایک بے بہا خزانہ ضائع کر۔ قرآن مجید دے لفظ دی تشریح کی ہے کہ لفظ چوں کہ وہ وکھری ہے لغات، اور نال جنے وہ واقعات ہے انہاں دے جنی علمی بحث کیتی نا سچے واقعات، اور جنہ جھوٹ وچ ملیا وہ سفائی یہ تو بہتر کتاب نہیں۔ تد میں مولوی صاحب نے آخیا سی رب دے بندیا ضرور لیا، اور انہاں لوگوں نے آکھیے بھی لغات القرآن لے لو، کسی کا گھر تو خالی نہیں ہونا چاہیے، اور روزانہ انہوں پڑھنا شروع کرو، دیکھو گے کہ مولانا نعمانی یار کنے موتیاں دی لڑیاں پڑھو گے، اینی تحقیق عمر گزارتی ہے، ریسرچ کی حد کر دی۔ اجتماع دا تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ 21ویں صدی مسلمان عورت نامی کتاب مسجد ہادہ کے قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں۔ یہ بھی عامرہ احسان صاحب اپنی پیانی اسمبلی دی ممبر بھی رہی ہیں، انہوں نے 21ویں صدی مسلمان عورت ایک عورت ہوندیاں اللہ نے علی قابلیت دیتی۔ میں بھی انہوں جب پڑھیا تو میں دنگ رہ گیا، اتنے حوالے کٹھے کر کے خود یورپین لوگوں نے شیشہ وکھایا، کیا تہذیب لئی پھر عورت کو آپ بنانا چاہتے،
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਮਝ, ਤਰੱਕੀ ਤਰੁੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਜ਼ਨਾਤ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ? یہ کی دوست نے لکھا وجہ تھا کہ ضالن فہدا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا یہ معنی درست ہے؟ نہیں پائی عربی زبان میں ٹھٹھا کرنے کی گل ہے. عالم بھی کئی بڑی اس طرح دے میں کام کرتے رہتے بھی اپنا کام جڑا نا پہلا ایک مکا لینا ادھر گل نوں کھڑنا. بابا جدا کہ ضالن دا معنی کہ تانوں اللہ نے اپنی محبت گم پایا. کوئی جوڑ اگے اللہ دا فہدا تو اللہ نے تجھے ہدایت دی نہیں. مانا انہیں گمراہ بھی نہیں کہنا. کئی نے گمراہ ترجمے کر دو بھی بیوقوفی ہے. گمراہ تو بہت برا لفظ ہے نا, گمراہ نہیں ہوتا. یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تجھے تحقیق حقیقت کا متلاشی پایا. رسولہ ڈھونڈتے سی, پہاڑ جا کے غور کرتے کہ دین حق کی ہے. گم تو ہوا سی سارا. اس طرح حق کا طالب اللہ نے تجھے حق کو ڈھونڈنے والا پایا. گم شدہ چیز میں جڑا ڈھونڈا وہ بھی ضال ہوندا, گمراہ والی گل نہیں. اس طرح اللہ نے دیکھا کہ آپ حقیقت تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیا. جبریل اتاروں نے ساری حقیقت واضح کرتی. اصل دینا باقی جڑا کفر شرک اور گمراہی سی سارا ملک بھریا سی. آپ تو پہلا بھی پاک سی, نہ بت پوجا نہ شراب پیتی نہ انہوں نے کام کوئی حصہ لیا. مگر دین دا اللہ دا ما کنت تدری مل کتاب والی یہ نہیں سی تو جانتا بھی کتاب کی ہے تو ایمان کی ہے. دین دی تفصیلوں کا تینوں کی پتا؟ یہ تو ہم قرآن دے ذریعے دسے. وجہ کا ضالن اور تجھے تلاش حقیقت کا اللہ نے جویا پایا تو راستہ دکھا دیا. یہ نہیں کہنا چاہیے محبت میں خود رفتہ کا کوئی معنی مونہ نہیں. اور کئی اتنے حوالہ دیں بھی یوسف علیہ السلام کے بھراواں نے یعقوب علیہ السلام نے آخیا سی کہ اسی انی لنراک فی ضلال مبین کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں. اتنے بھی آتے محبت کی گل ہے تو یوسف کی محبت نہیں, ایڈی نرمی کرنے کی لوڑ نہیں. یوسف علیہ السلام کے بھرا ایڈے بادب سی, وہ بھی گستاخی کر رہا سی کہ تو گمراہ ہے اور اسے محبت پھسیا. تینوں 20 باری دسیا وہ مر گیا تو اسے وہم پیا. وہ کوئی ایڈا محبت کی گل نہیں سی کرتے. آتے گمراہ تو غلط رستے سے پیا. اتنے بھی مانا گمراہی کا لے رہا سی, ہے نالائق سی. بعد میں انہوں نے معافی دیتی. تو کوئی مانا محبت کا نہیں. یہ اتنے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہتے سی یار سانوں تو ابا یہ نظر آتا تو پرانی گمراہی پھسیا, جان ہی نہیں چھڑاؤں, تینوں دس چکے مر گیا. آپ کہتے رہتے مینوں اللہ نے دسیا یار کیوں تھی میرا مذاق اڑاؤ. تو ہے یہ مانا بے خبر ناواقف جڑا نہیں جانتا. رستہ جان کے غلط راہ جانا یہ ہے بد راہ ہونا. رستے کا پتہ نہ ہونا یہ گمراہ. اسی انہوں گمراہ برے مانے چ لینے, ورنہ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کوئی پتہ نہیں میرا رستہ کہڑا. ناواقف بے خبر. اللہ تعالیٰ یہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پونا کہ اور تو اس سے پہلے غافلوں میں تھا. لقد كنت من قبلہ لمن الغافلین. سورہ یوسف کے ذریعے ہم وحی کے ذریعے یہ واقعہ تو سنا رہے ہیں, ورنہ تو اس سے پہلے بے خبر دا لینا چاہیے, اور نہیں مانے کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.